جن لوگوں نے اس پر لعنت نہیں کی یا اس کو کافر نہیں کہا کہ وہ اس کے خلافت منعقد ہو گئی تھی، ان کا نام ناسبی ہے ہمارے اپنی زبان میں. یہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کے خلاف اور امام حسین کے مخالف دھڑے کا نام ہے ناسبی. تو جو لوگ یزید کی حمایت کا جملہ بولتے ہیں، اہل سنت میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ان کا شمار ناسبیہ میں ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اور صوفی بن بیٹھے ہیں. یہ ایک بڑی پرانی چور بازاری چلی آ رہی ہے. جس وقت لوگوں نے دیکھا یہ آدمی بڑا بے ایمان ہے، گمراہ ہے، اس نے فوراً فقیر ہونے کا دعویٰ کیا، تصوف پر کتابیں لکھنی شروع کر دی، تسبیح پھیلانا شروع کر دیا. میں اس دھوکے کو عام کرنے کے لیے کہ میں تو باقاعدہ صوفی ہوں، درویش ہوں، آل اللہ ہوں، اور کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں. اور یہ کتابیں لکھنے کا کام ابن تیمیہ جیسے آدمی نے کیا. تصوف کی کتابیں، تصوف کے منکرین میں پہلا آدمی سمجھا جاتا ہے اس آدمی کو. ابن قیم نے تصوف میں بڑی کتابیں لکھی ہیں. جب ان کو یا رسول اللہ کا منکر کہا گیا تو پھر ابن قیم نے جلال الافہام میں جا بجا اس بات کا ذکر کیا کہ فلاں فلاں بزرگوں نے یا رسول اللہ کہا تھا اور یا رسول اللہ کہہ کے درود پڑھتے تھے. پھر تصوف پر بھی بڑی کتابیں لکھی. اور ابن جوزی نے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کی ہڈیاں نکال کے تو دریا میں بہا دی ہیں، اب کس لیے اسلام کے لیے آتے ہو. اس آدمی نے بھی بعد میں پھر جب جوتے پڑے شکل بدل گئی اور ناٹے سے قد کا تھا، سر موٹا سا تھا، گردن چھوٹی سی تھی، قد ناٹا سا تھا، رنگ کالا تھا، رنگ اور بھی سیاہ پڑ گیا. کوئی داڑھی کو رنگنے کے لیے کوئی چیز لگائی تو داڑھی بھی چھڑ گئی اور صورت بھی بدل گئی. اس سے بہت گھبرایا اور جس ابن یونس کے سارے اس نے یہ ساری بدتمیزیاں کی تھی وہ بھی اور یہ بھی. ان سے کوئی ایسا برا کام ہوا کہ گدھے پر سوار کر کے منہ کالا کر کے بغداد شریف میں پھرایا گیا. اور بعد میں مولانا اللہ علیہ سب کتابوں میں لکھتے ہیں. جو اہل بیت کا منکر اپنے جوبنوں پر آئے تو پیچھے یہ اللہ علیہ کی مشین لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی کوئی برائی ظاہر نہ ہو. تو اس نے بھی تصوف پر کتابیں لکھی. یہ تقریباً ساری کتابیں تصوف کی جو ان لوگوں نے لکھی ہیں وہی موجود ہیں. یہ امام غزالی صاحب جو ہیں یہ بھی ان کتابی مولویوں میں سے جنہوں نے وقت پر حضرت امام حسین کی مخالفت کا دم بھی بھرا ہے. احیاء العلوم جو بڑی مشہور صوفیہ کے ہاں مشہور کتاب موجود ہے اس کے اندر موجود ہے کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، یزید ٹھیک آدمی تھا، اس کو اس کے خلاف منعقد ہوگا. میں مزار سے گیا کرم والے تھے 2 باری گیا، باندھی ملیا، ٹوٹیا پجیا، کوئی رونق نہیں، کوئی بندہ فاتحہ پڑھنا نہیں ویکھیا. امام غزالی سے میں امام غزالی کے مزار ہاں بہت اچھا ہوا. صحیح بات ہے. نہیں وہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتابیں وغیرہ جو لکھی ہیں نا انہوں نے سمجھا بہت بڑا تیر مارا. پیچھے بھی کافی لوگ، مگر آج تک ان کا مرید دیکھا ہے زندگی میں؟ ان کی سلسلہ طریقت کا کوئی نام آپ کی اطلاع میں ہے؟ جو کاغذی قسم کے پیر ہوتے ہیں ان کے آگے سلسلے نہیں چلتے. والی بغداد شہنشاہ ایران کی دنیا میں مرید ملتے نا، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے مریدین ملتے نا، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے مرید ملتے نا. ان کا مرید کہاں ہے؟ حالانکہ خواجہ غریب نواز کے مرشد پاک سلطان ہند سرکار کے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی مکہ شریف میں جو اوپر بازار ہے ہیڈ پوسٹ آفس جس کے اندر ہے، ہیڈ پوسٹ آفس کے سامنے چھوٹا سا میدان ہے، سامنے ایک موقع پر سیارات ہے، کاروں کا اڈا. کاروں کے اڈے پر جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں یہ خواجہ عثمان ہارونی کے مزار پاک پر بنے ہوئے. یعنی جس آدمی کے قبر پر ٹوائلٹ بنا دیے گئے ہیں اس کے ماننے والے دنیا میں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. اور ایک اس کا مرید ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. لیکن امام غزالی کا مرید بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ان کے سلسلہ طریقت کا کوئی نام ہے؟ بیماری یہی ہے کہ حضرت امام حسین کے مخالف لڑے کیا بارے میں آخر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں اہل علم کے ایک طبقے نے کہا کہ اس پر لعنت درست ہے. کیوں درست ہے؟ کہا اس وقت وہ کافر ہو گیا جو حضرت امام حسین کے قتل کا اس نے حکم دیا. یہ ایک کلنچ آف کیس ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس نے نہ قتل کا حکم دیا ہے، جو تمہارے اس کی تکفیر کی بنیاد ہے وہی نہیں ہے، اس نے کوئی حکم نہیں دیا. جو امام غزالی ہیں وہ بھی اسی دعوے کے مدعیوں میں سے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے. یہ حاشیے پر اس کو متعلق لکھا ہے شاہ عبد العزیز صاحب نے. شاہ عبد العزیز صاحب بھی اسی تحریک کے چٹے بٹے ہیں نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا تو امر کرنا ثابت نہیں ہے. اب یہ ثابت کرنا کہ اس نے حکم دیا ہے یہ فیصلہ طلب بات ہے. اس جگہ ایک طرف حضرت علامہ طرزانی ہو
اور ایک طرف کوئی اور مولوی صاحب کیا قیمت بنے گی اس کی. اس جگہ آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ الفزانی واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ. کہتے اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جس آدمی نے امام حسین کو قتل کیا اس پر لعنت. اور لعنت کا معنی یہ ہے کہ سوائے کافر کے نام لے کے کسی کو لعنت بھیجنا درست. وہ روکنے کی پابند ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان. جو آدمی کسی بدی کو دیکھے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو برا کہے. یزید کے ساتھ لڑ نہیں سکتا, یزید کو لعنت تو بھیج دے. یہ جنہوں نے کہا نہیں بھیجنے میں چپ رہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ تمہاری ماں کی عزت پہ حملہ ہوا ہوتا پھر دیکھتے تم کیسے رہتے. یہ حسین پر حملہ ہوا ہے اس لیے تمہیں سستا نظر آ رہا ہے. یہ خاتون جنت سے پوچھو, خاتون جنت